لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان سے متعلق قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیہ نمبر 183. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے روزوں کو لکھا ہے، فرض کیا ہے، جس طرح تم سے پہلوں کو فرض کیا تھا، پہلوں کے لیے فرض کیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. بظاہر تو یہ آیت پڑھ کر ہم نکل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، بہت دفعہ سنی ہے، اکثر رمضان میں سننے کو ملتی ہے، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن آج اس آیت پہ ذرا غور کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ عز و جل ساری کائنات کی مخلوقات میں سے انسان کو منتخب کر کے اس انسان کو منتخب کر رہے ہیں جو ایمان لایا، اور پھر اس کا انتخاب کر کے اس سے خطاب کر رہے ہیں. تو ایک لمحے کو سوچو کہ ایمان والے سے اللہ عز و جل خطاب کر رہے ہیں. اب اس کانسنٹریشن کے ساتھ اس آیت کو پڑھو کہ اللہ عز و جل مجھ سے بات کر رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے بندے، تو مجھ پہ ایمان لایا ہے، اے میرے بندے تو مجھ پہ ایمان لایا ہے، تو میں نے بھی تیرے لیے ایک کام کیا ہے کہ تیرے ایمان کو برقرار رکھنے اور اس کو سنوارنے کے لیے میں نے تجھے ایک رمضان کا مہینہ دیا ہے تاکہ تو اپنے آپ کو پالش کر لے، اپنے زنگ کو صاف کر لے اور تقوی کی زندگی میں آ جا، میری رضا کی زندگی میں آ جا، تاکہ میں تجھے اپنی جنتوں میں داخل کر دوں. یہ تقوی کیوں ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک اللہ کے جو متقین بندے ہیں ان کے لیے جنت ہیں، باغ ہیں، چشمے ہیں. ادخلوها بسلام آمنین، وہ اس میں داخل ہوں گے آرام سے، سکون سے، پیس کے ساتھ، سیکیورٹی میں. اور سن میرے بندے، اعدت للمتقین، میں جنت میں نے بنائی ہی ہے تقوی والوں کے لیے. یہ جنت میں نے تقوی والوں کے لیے بنائی ہے، اس لیے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو اور تمہارے لیے مشکلات اور پریشانیاں کم ہوں. میں نے رمضان کا ایک مہینہ تمہارے لیے رکھا ہے جس کے اندر تمہاری تربیت ہوگی، اور میں نے تمہارے لیے خاص انتظام کیا ہے. الصیام جنۃ، حدیث شریف میں آتا ہے الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے. یہ تمہیں ایک اسپیشل ڈھال دی اللہ نے کہ تم گناہوں اور برائیوں سے لڑ سکو، اندر کی بھی باہر کی بھی. اور ساتھ حدیث شریف میں فرمایا وَحِسْنٌ حَسِينٌ مِّنَ النَّارِ، اور یہ ایک قلعہ ہے، محفوظ قلعہ، تاکہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچایا جا سکے. اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کو امام بیہقی نے بھی، اور کہا ہے بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، اور اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے. اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہم تک یہ پیغام بھی پہنچایا کہ میرے پیارے بندوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں تمہارے لیے خاص انتظام کرتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور شیاطین کو باندھ دیتا ہوں. جب شیاطین کو باندھ دیتا ہوں، جکڑ دیتا ہوں، تو ان کے اثر کو کم کر دیتا ہوں تاکہ تم تک ان کی رسائی کم ہو جائے اور تم روزے کو بحیثیت ڈھال استعمال کر کے اپنے آپ کو سنوار کر جنت میں جا سکو. اب یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں؟ آئیے اب اس کی طرف آتے ہیں. یہ شیطان سے اللہ عز و جل ہمیں کیوں پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے تقوی اختیار کرنے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، میرے پیارے بندو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جس ہم نے اسے نکال دیا تھا جنتوں سے، آسمان سے، ہم نے کہا جا دفع ہو جا،
تو پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے پاک پروردگار میں I will gonna make sure کہ میں دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا، نافرمانیوں کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ پھر یہ نافرمانیاں کریں گے اچھائی سمجھ کے، اور پھر میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس نے کیا کہا جب یہ نکل رہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آؤں گا ان کے پاس، کہاں سے؟ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو میں گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے میرے رب یہ بہت ناشکرے ہوں گے، تو دیکھے گا کہ ناشکرے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ عز و جل اس شیطان کو باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر ہمارے نفوس پر کم ہو۔ یہ بیٹھا پھر بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ تو اس کی نس میں ہے نا، لیکن اثر اس کا کم ہو جاتا ہے، یہ کھلا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو ایک نفس خراب کر چکا ہے یہ ہمارا، وہ تو لگا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا شیطان سے کچھ سوال کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ہم شیطان کا انٹرویو لے رہے ہیں اور جوابات قرآن سے لیں گے۔ تو قرآن کے کچھ جملے ہیں جو شیطان نے کہے ہیں، ان جملوں سے قبل ہم ایک سوال لگائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے اور ہمیں کیسے گمراہ کرتا ہے۔ ہم شیطان سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس تجھے کس نے بنایا؟ تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے بندو تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا ملائکہ سے اسجدوا آل آدم کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا تو سجدہ تو کیا سب نے، لیکن الا ابلیس، ابلیس کے سوا، لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ تو اس کے رب نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو پتہ ہے ابلیس نے کیا جواب دیا؟ تو ابلیس کہے گا، کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب اگلا جملہ غور کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس۔ خلقتنی من نار، اے میرے پاک پروردگار تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے۔ تو ابلیس اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور دنیا میں آ کے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کو خود تو خالق مانتا ہے لیکن انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں کسی نے نہیں بنایا، تم بندروں سے وجود میں آ گئے ہو، تم امیبا سے وجود میں آ گئے ہو، لیکن خود مانتا ہے اللہ کو خالق۔ اب ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس تیرا رب کون ہے؟ پھر وہ یہی کہے گا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب میں نے اللہ عز و جل کے حضور نافرمانی کی تو تم نے پڑھا نہیں میں نے کیا کہا؟ قال ربی بما اغویتنی، میں نے کہا اے میرے رب جس طرح میں آج اس سچویشن میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کی دربار سے نکالا جا رہا ہوں، اولاد آدم کو اور بہت سارے لوگوں کو اسی طرح نکلواؤں گا اور جہنم میں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا قال ربی، اے میرے رب۔ خود تو رب مانتا ہے اللہ کو اور انسانوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تمہارا رب کوئی نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے کائنات کا۔ اب اس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں، اس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس یہ تو بتا کہ جب تجھے ضرورت ہوتی ہے تو پوچھتا کس سے ہے؟ تو مانگتا کس سے ہے؟ تو کہتا ہے تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب مجھے نکالا جانے لگا تو میں نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت چاہیے۔ تو جب میں نے کہا نا اے میرے رب مجھے مہلت چاہیے تو میں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا نا، اور مہلت بھی اسی سے مانگی اور اسی کے جواب پر مجھے مہلت ملی۔ تو خود تو اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے مانگنے نہیں دیتا، راستے میں آ جاتا ہے۔ اب شیطان سے پوچھتے ہیں تو دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ پھر وہ کہے گا تم قرآن نہیں پڑھتے؟
دیکھو نا، جب مکے والے بدر کے لیے نکلے تھے تو میں سراقہ بن مالک بن کے ان کے پاس چلا گیا. وہ میری وجہ سے مکہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ سراقہ اپنی قوم کے ساتھ حملہ کر دے گا. میں سراقہ بن کے چلا گیا. میں نے ان سے جا کے کہا ارے تم کمال کرتے ہو، میں خود آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے، میں حملہ شملہ نہیں کرتا تم پہ، چلو تم میرے ساتھ. تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کو ان کا عمل اچھا کر کے دکھایا. اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، تم فکر نہیں کرو، آج کے دن انسانوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہم نوا ہوں. دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں، کیا کہتا ہے ابلیس؟ لا غالب لکم اليوم من الناس، انسانوں میں سے کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا. لیکن جب صف بندی ہوئی بدر میں اور جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر نکلے اور ادھر کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ابلیس کی نظر پڑی، ارے یہ تو ملائکہ آ گئے. نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو بھاگا، سر پٹ بھاگا. اور وہ اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ ابو جہل کے بھائی کے ہاتھ میں تھا، اس نے اس کو دھکا دے کے ہاتھ چھڑایا اور کہا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم لوگوں سے. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یہ فرشتوں نے آ کے ایسی پھینٹی لگانی ہے نا، تم تو مرو گے، خاص میں مجھے بھی مرواؤ گے. نا بابا، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. تو خود کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہمیں اللہ سے بے خوف کر دیتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. تو آگے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو پھر خود ہی کہتا ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تمہارے رب نے تمہیں خود کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان اب تک تو جو تم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ تم اللہ کو خالق بھی مانتے ہو، اس کو رب بھی مانتے ہو، مانگتے بھی اس سے ہو، ڈرتے بھی اس سے ہو، تو یہ ساری تو مومنین کی صفات ہیں، تو تم نکالے کیسے گئے؟ تو اس کا جواب دے گا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب میرے رب نے مجھ سے کہا کہ عمل کرو، ایمان تو لے آیا تھا، جب مجھ سے کہا کہ عمل کرو تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی. ابا واستکبر، میں نے اس کا انکار کر دیا اور میں نے غرور کیا. تو میرے رب نے مجھے کیا کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، مجھے کافروں میں کر دیا. اللہ اکبر. مسلمانوں، دس از این آئی اوپننگ، یہ آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں. اب بھی وقت ہے، اس کی بات نہ سنو، رمضان کے بعد بھی نہیں سننا، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اور اللہ عز و جل ہم سے فرماتے ہیں کہ آؤ میرے بندوں، من تاب، جو توبہ کرتا ہے، وآمن، اور ایمان لاتا ہے، آگے سنو، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے. ایمان شرط ہے، پھر عمل نیک ہو. عمل نیک ہو پر ایمان نہ ہو تو ضائع ہے. ایمان ہو اور عمل بھی ہو تو کام آئے گا. بس ایمان ہی ایمان ہو، عمل ہی کوئی نہ ہو تو پھر گناہ اور معصیت کی زندگی ہے. اور پھر تکبر آ جاتا ہے، گناہوں سے رغبت ہو جاتی ہے، نیکیوں سے دوری ہو جاتی ہے. پھر جب ایمان تھوڑا ہو جائے تو توبہ بھی انسان نہیں کرتا دل کی سختی کی وجہ سے. تو یہ توبہ سے معاملہ شروع ہوتا ہے، لیکن توبہ، ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چلتے رہنے چاہیے. عمل کرنے سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور ایمان میں مضبوطی سے توبہ ہوتی رہتی ہے. کیونکہ میرے پاک پروردگار نے کہا ہے
اے میرے پاک نبی میرے بندوں سے کہہ دو. کس سے کہہ دو؟ میرے بندوں سے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے پاک نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، گناہوں کے انبار لگا دیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ، تمہارا رب تو بے شک اللہ ہے، یغفر الذنوب، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. کون سے؟ جمیعا، سب کے سب اور سارے کے سارے. کیوں؟ انہو، بے شک وہی تو ہے، هو الغفور الرحیم، جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ارے وہی تو ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور توبہ کرتے ہوئے آ جاؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور سبمٹ ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے، پورے کے پورے. اور یاد رکھو اللہ عز و جل کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو عفو درگزر معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے فرما بردار بندے بن کے رہیں اور ابلیس کے خطوات سے بچتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.